آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعون نے حکم دے دیا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نجومیوں نے کہا بچہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا تو تیری پوری حکومت اور فوج کو ختم کر دے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ فرعون پریشان ہو گیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ میں رمضان میں پورا تفصیل سے بتایا تھا یہ واقعہ، شاید ذہن میں ہوں گا ساتھیوں، بنی اسرائیل اور فرعون کے خاندان کا جو کمبینیشن ہے۔ تو بنی اسرائیل سے ان کو چڑ تھی، اس لیے کہ یہ نبی کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور اسرائیل کون تھے؟ وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ان کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں کا خاندان مصر میں آ کے آباد ہوا تھا، پھر ان کی جو نسلیں چلی اسی سے بنی اسرائیل بنی۔ تو بنی اسرائیل کی الرجی تھی فرعون کے خاندان کو۔ اور فرعون کون تھا میرے محترم بزرگوں؟ اندازہ لگاؤ، جس کا جسم آج تک باقی ہے، آج تک وہ فرعون، اس نے مرنے سے پہلے اپنا مقبرہ خود بنایا تھا، آج بھی ہے وہ۔ اور کیسا مقبرہ بنایا تھا؟ ایسی قبر نہیں بنایا تھا جیسی ہم بناتے 4x2 کی، بلکہ اس کا جو مقبرہ تھا پورا محل بنایا اس نے زمین کے نیچے، ایک دم لمبا چوڑا بڑا محل، اور وہ محل کے اندر پوری فوج، پوری اس کی باندیاں، وہ سب انتظام کے مرنے کے بعد ان کو سب کو میرے ساتھ میں دفن کرنا۔ اور وہ جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام رام سیس تھا۔ فرعون لقب تھا اس کا، جیسے ہمارے ہندوستان میں بادشاہ کو راجہ مہاراجہ کہتے تھے، نام الگ ہوتا تھا، جیسے بادشاہوں کو بادشاہ کہتے تھے، نام الگ ہوتا تھا، جیسے مصر کے اندر بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، ایران میں کسرا کہتے تھے، روم میں قیصر کہتے تھے، نام الگ الگ ہوتے تھے۔ ایسے ہی وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام رام سیس تھا۔ اور میرے محترم بزرگوں، سوچو اس نے کیسا اپنے زندگی میں ہی بنایا تھا۔ اس نے اتنا طاقتور تھا کہ علماء نے لکھا ہے 500 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں پیدا ہوا تھا، ایسا صحت مند تھا۔ لیکن حکم دیا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی ساری فوج پھاٹے کے بیچ میں پیدا ہوئے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین کے 3 حصے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ لکھا، اس میں یہ جملہ لکھا ہے فرعون کی پولیس کے بارے میں، کہ فرعون کی پولیس کتنی بریلینٹ، کتنی شارپ، کتنی چوکس اور کیسی تھی۔ لکھا شامۃ النمل وعیون الغراب، ان کی جو سونگ تھی وہ چونٹی کے جیسی تھی اور ان کی آنکھیں کوے کے جیسی تھی، کہ کہیں پہ بھی شکر رکھو، میٹھی چیز رکھو، چونٹی برابر وہاں پہ پہنچ جاتی۔ اور کوا، مردے کی لاش کو آپ کہیں پہ بھی لے جا کے پھینکو، بھینس بیل مر گیا اس کو پھینکو لے جا کے کہیں پہ بھی، 10 منٹ میں کوے حضرت وہاں پہ پہنچ جائیں گے، برابر نظر آ جاتا ان کو، پورا اسکین کرتے رہتے ہو چاروں طرف کا ایریا کہ کہاں پہ کس کو پھینکا جا رہا بولے۔ تو ایسی فرعون کی پولیس تھی، اتنی سب سیکیورٹی کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے پرورش بھی فرعون کے محل میں کی۔ ان کی والدہ کو حکم دیا ان کو ڈال دو سمندر دریائے نیل کے اندر، ڈال دیا صندوق میں بند کر کے۔ ماں تھی لیکن یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے وہی میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہی فرعون کے محل میں پہنچے، وہیں پہ اللہ نے ان کی پوری پرورش فرمائی، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام آگے اللہ کے نبی بنے، اور اللہ نے انہی کے ذریعے سے فرعون کو ہلاک کیا۔ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ بنی اسرائیل کی یہ کیفیت تھی کہ وہ فرعون اور اس کے خاندان والوں کے غلام تھے، ان کی ایک دم سیکنڈ سٹیزن کی کنڈیشن تھی، جن کو فرعون اور اس کے رشتہ داروں کے باغات میں کام پہ لگایا جاتا تھا، ان سے مزدوری لی جاتی تھی۔ انہی لوگوں کو مزدوری میں لگا کے جو ہے فرعون نے ایسے بڑے بڑے وہاں پہ پیرامڈ بنائے ہوئے ہیں مصر کے اندر، کہ آج سائنس کی جو دنیا ہے وہ حیرت زدہ ہے، پریشان ہے کہ انہوں نے 5000 فٹ پہ جو ہے 50 ٹن کا پتھر لے کے کیسا گئے۔ آج ویسا کرین بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، آج اتنی ٹیکنالوجی ہائی فائی ہو چکی ہے، مگر آج تک ویسا کرین نہیں بنا جو 5000 ٹن کے پتھر کو 50 ٹن کے پتھر کو 5000 فٹ کے اونچائی پر لے جا سکے۔
مگر وہ زمانے میں سوچو انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی یوز کی ہوں گی. جو پیرامڈ انہوں نے مصر میں بنائے ہیں وہ پیرامڈ اتنے اونچے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایک پتھر 5,000 فٹ کا، اپنے 50 ٹن کا جو ہے اوپر لے جا کے لگایا گیا، اتنے وزنی پتھر. تو کس سے کام لیا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل سے یہ سب کام لیے جاتے تھے. پورا ایک پہاڑ، فرعون نے وہ پورے پہاڑ کو ایسا تراشا، آزو بازو کا سب ہٹا کے خالی بیچ میں جو ہے شیپ کا، اپنے شیر کا شیپ دیا ہوا ہے، اور چہرہ انہیں خود کا بنانے لگایا شیر کی طرح. ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے جو ہے لوگ، ان کو شیر بننے کا بہت شوق رہتا، ان کے مرے بعد لوگ لگاتے ان کے فلیکس اور لکھتے کہ واہ زندہ ہے. بولے گیا نہیں ابھی تک ہے، بولے زندہ. مطلب کیا رہتا؟ یہ خیالی تصور ہے، خیالی مطلب لو آدمی سمجھتا خود کو، حالانکہ حالت ایسی ہو جاتی کہ پیجامے میں ہگ دیتا وہ بیچارہ بستر کے اوپر، خود کا پیخانہ کنٹرول نہیں کر سکتا. مگر کیا رہتا؟ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے لوگ آدھے شیر کی اور آدھی جو ہے کٹھو بھائی کی فوٹو لگاتے اور بولتے یہ ہمارا شیر ہے. تو فرعون نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے کیا کیا؟ وہ جو احرام بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے ابو الہول ہے، اس کو کیسا بنایا؟ پہاڑ تھا وہاں پہ، پورا پہاڑ. نیشنل جیوگرافک جو چینل والے ہیں انہوں نے پورا ریسرچ کیا اس کے اوپر. وہ پورے پہاڑ کو آزو بازو ہٹا کے پورا شیر کا شیپ دیا، اور سامنے چہرہ اس نے خود کا بنایا وہاں پہ، یہ بتانے کے لیے کہ میں شیر سے زیادہ طاقت والا ہوں. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ اتنا طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے والا فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے بس جو مزدور لوگ تھے اس کے پاس کام کرنے والے بنی اسرائیل، انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا. پھر فرعونوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر کوئی دوسرا فرعون دنیا میں نہیں آیا. اللہ نے مسلمانوں کی حکومت کو وہاں پر قائم کر دیا. تو اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا؟ ایمان اور یقین کی وجہ سے. اور کہا کہ دیکھو اتنا طاقتور فرعون تھا، اتنا طاقتور، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا. کس بنا پر؟ اس کے اگینسٹ میں جو ہے بڑی فوج نہیں تھی، بڑی طاقت نہیں تھی. اس کے اپوزٹ میں جو طاقت تھی وہ یقین اور ایمان کی طاقت تھی. کئی کی طاقت تھی بھائی؟ ایمان اور یقین کی طاقت تھی. اللہ نے اس کو تباہ